السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ سود پر قرض لینا یا سود پر اشیاء کا خریدنا، اسلام کے اندر ہر وہ چیز جس کی دو قیمتیں مقرر کر دی جائیں، اصل قیمت اور ہے، اور جب قرض پر لی جائے، مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ہے 10,000 کی ہے، ایک ساتھ کی صورت میں اس کی قیمت 13,000 ہو جاتی ہے، تو یہ جو اوپر والا 3,000 ہے یہ سود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہی بات ملتی ہے کہ سود جو ہے کھلا اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب سود کھانے والا اپنے اندر جو ہے وہ حرام کا نوالا کھاتا ہے۔ اب یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے، لین دین کے معاملات میں، چیزوں میں جو بھی اضافی چیز ہوگی وہ سود ہی کہلائے گی۔ ایک سودا اگر طے کر لیا جائے، اس کی صورت ایک یہ ہے کہ بندہ اگر اس وقت پیسے نہیں دے سکتا، کوئی چیز ادا نہیں کر سکتا، ٹائم لے لیتا ہے، تو وہ جتنی قیمت ہے اتنی قیمت میں ہی وہ خریدتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ قرض اتارنے والا اگر قرض نہیں دے سکتا، ٹائم جتنا اس کو دیا جاتا ہے اس میں اس کے لیے مشکل ہے، تو احادیث میں اس بندے کے لیے بڑا ہی اجر ہے جو مقروض کو جو ہے وہ ٹائم دیتا ہے، مزید مہلت دے دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے بڑا ہی اجر ہے۔ ایک تو یہ بات رہا بات سود کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ جو بھی ان کو حاصل ہوگا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، نہ وہ حلال کی تمیز کریں گے نہ ہی حرام کی تمیز کریں گے۔ سود بہت بڑی لعنت ہے، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، جو بھی اس میں شامل ہے، سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک ساتھ کا جو کاروبار ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض علماء نے، بعض اہل علم نے اس پر باتیں کی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب دو معاملات طے ہوتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ اصل قیمت کے ہٹ کے جو اضافی خرچ ہوتا ہے، اضافی جو رقم ہوتی ہے، مثال ہے اگر آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل خریدتا ہے 1,00,000 کا ہے اور جب ایک ساتھ میں دیتا ہے تو 1,00,000 بنتی ہے، تو سمجھ لیں کہ اوپر والے جو 25,000 ہیں وہ سود کے ہیں، تو ایسے کام میں برکت بھی نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا یہ باعث ہے، اللہ کے عذاب کے دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ حرام کا نوالا کھا کر جو گوشت حرام کا انسان کے اوپر چڑھے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس گوشت پر، یعنی انسان جو حرام کا نوالا کھاتا ہے اس سے جو گوشت بن رہا ہے، انسان کا جسم میں اضافہ ہو رہا ہے، اس گوشت پر، اس جسم پر جنت حرام ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کو آئے گئے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن ہے اور حدیث ہے، اللہ کا فرمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی پر عمل کرنے سے ہی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرنے سے، اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جنہوں نے سود کا کام کیا اور آخر ان کے لیے نقصان ہی ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں برکت ہے، وہ لوگ دیتے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی سختی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔